الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم میں متین کا لفظ 3 آیات میں 3 مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ سورہ اعراف میں، پھر سورہ ذاریات میں اور سورہ القلم میں، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے لفظ متین کو اپنی صفت کے طور پر بیان فرماتے ہوئے منکرین اور مشرکین کے بد انجام کا طرف اشارہ فرمایا اور اظہار فرمایا ہے یا نصیحت فرمائی ہے کچھ. اس سے پہلے کہ ان جگہوں پر جس سیاق و سباق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کچھ بیان کروں. لفظ متین کے لغوی معنی بیان کرتا ہوں. ایک تو اس کا عمومی استعمال ہے، اور دوسرے خدا تعالیٰ کے لیے لفظ متین استعمال ہوتا ہے. اور دونوں صورتوں میں سے کیا معنی بنتے ہیں؟ معنی تو ایک بنتے ہیں، لیکن بہرحال جب خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہوگا تو وسیع معنوں میں آئے گا.